اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مجلس عزا میں تربیت ساز واقعات کا بیان یا اہمیت، یہ ہمارا موضوع شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو ایک PDF کی فارم میں آپ کو واٹس ایپ کر دیا جائے گا آج ہی، تو آپ لکھیں نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایٹ دا اینڈ آپ چاہیں تو سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتاب مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جس کو نکالا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، اور تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ امر بالمعروف نہی المنکر ہمارے فروع دین کا 7واں 8واں بالترتیب حصہ ہے، لیکن یہ امر بالمعروف و نہی المنکر کچھ اصول و ضوابط شرائط لیے ہوئے ہیں اور کچھ حکمت عملی، تاکہ اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو مؤثر و مفید بنایا جا سکے۔ اس تبلیغ دین کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بہت سے انداز ہیں، تحریر ہے، تقریر ہے، تحقیق ہے، اور آج کل کی دنیا میں آڈیو ویژول، فلم، ڈرامہ یا کسی تھیٹر کے انداز سے اپنی بات کو پہنچانا۔ مؤثر ترین طریقہ تبلیغ یا دلچسپ ترین طریقہ تبلیغ واقعات یا مثال بیان کرنا ہے۔ اب ایک لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں فلسفیانہ منطقی، اور اس کے بعد ایک واقعہ سنا دیتے ہیں، تو لوگ وہ گفتگو، وہ منطق، وہ فلسفیانہ گتھی چھوڑ کر اس واقعے کو فوکس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر خود بھی بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تبلیغ میں کسی کو قائل کرنے میں، اپنی بات پہنچانے میں واقعات کی بڑی اہمیت ہے۔ خود کربلا ایک واقعہ ہی تو ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، 1400 سال سے بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ کوئی داستان، کوئی کہانی، کوئی فلم، کوئی ڈرامہ، کوئی تھیٹر، کوئی بھی بات اگر آپ دوسری تیسری مرتبہ کسی کو سنائیں، بتائیں، یا آپ خود سنیں تو آپ بور ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک تو وہ واقعہ ہے اور پھر کربلا کا واقعہ ہے، تو بدرجہ اولیٰ ہمارے لیے مفید، مؤثر اور متاثر کن ہے۔ اب ان واقعات کی مجلس عزا میں بطور ذاکرہ، بطور ذاکر ہمیں کس طرح اہمیت دینی ہے اور کس طرح استعمال کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے آخر میں ان کتابوں کا بھی تذکرہ ہوگا اگر وقت ملا ہمیں، کہ جن سے آپ کو یہ واقعات لینے ہیں۔ تو ہماری گفتگو 4 پہلوؤں، 4 مراحل پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1، واقعات کی اہمیت کے حوالے سے الہی پہلو،
نمبر 2 انفرادی پہلو، نمبر 3 اجتماعی پہلو، اور نمبر 4 فہرست کتب، جہاں سے انشاءاللہ یہ واقعات آپ کو اخذ کرنے ہیں۔ وہ لسٹ دے دی جائے گی، اگر وقت ہوا تو مختصراً بیان کر دیا جائے گا، ورنہ وہ لسٹ انشاءاللہ PDF فائل میں موجود ہے، آپ خود خرید کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ جو گفتگو ہے اس کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو صرف سنیں اور اس کے آخر میں سوالات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سوال جواب کی ایک چھوٹی سی نشست ہوگی۔ تو الہی پہلو، انفرادی پہلو، اجتماعی پہلو۔ الہی پہلو یعنی خدا ان واقعات کو کتنی اہمیت دیتا ہے تبلیغ دین میں۔ انفرادی پہلو، انسان خود جب واقعات سنتا ہے تو وہ خود اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اس کے لیے کتنا دلچسپ ہے واقعات کو سننا۔ نمبر 3 اجتماعی پہلو، عمومی حوالے سے معاشرہ واقعات کو جب سنتا ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مرحلے، 3 پہلوؤں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ نمبر 1 الہی پہلو، یعنی خدا واقعات کو کیا اہمیت دیتا ہے تبلیغ دین میں اور کیا تاکید کرتا ہے۔ پھر اس میں ضمنی طور پہ 4 مزید باتیں آ جاتی ہیں الہی پہلو میں۔ مثلا مقصد توحید بھی یہی ہے کہ واقعات بیان کیے جائیں، مقصد رسالت بھی یہی ہے، رسول نے واقعات بیان کیے، مقصد امامت بھی یہی ہے کہ اماموں نے واقعات بیان کیے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ۔ اور اثر دائمی، جس طرح قرآن کا ایک اثر دائمی ہے، واقعات کا بھی ایک طویل عرصے تک اثر ہوتا ہے آپ پہ۔ نمبر 1 مقصد توحید۔ دیکھیں خدا کا مقصد قصے بیان کرنا بھی ہے۔ خدا کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھیجے، انبیاء کو، منتخب افراد کو، اور ان سے اپنی معرفت کروائے اور لوگ پھر اس کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ اس میں ان لوگوں کے واقعات میں تمہارے لیے عبرت ہے جو صاحبان عقل ہیں۔ مکانہ یفترا، مکانہ حدیث یفترا، یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو من گھڑت ہو۔ حدیث کہتے ہیں گفتگو، بات، حدیث نبوی یعنی رسول اللہ کی بات۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والی ہے، یہ بات، یہ واقعہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے پرانی باتوں، پرانی واقعات، پرانی کتابوں کے۔ اور صرف یہی نہیں، وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ اس میں تفصیل ہے ہر شے کی، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے، قوم مومنین کے لیے۔ اس آیت میں آیت نمبر 111 سورہ یوسف کی 10 پیغامات ہیں جس میں واقعات کی اہمیت پہ بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ نمبر 1، لقد کان فی قصصہم، بے شک اس میں، ان قصوں میں، ان کے قصوں میں، تو اس کا مطلب ہے قصہ گوئی غلط بات نہیں ہے، قصہ تو خود خدا سنا رہا ہے۔ جب خدا خود سے قصہ سنا رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ کوئی بزرگ کوئی کام کرے تو آپ کہیں گے یہ اچھی بات ہے، جبھی تو بزرگ ہمارے امی ابو کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہی قصہ سنا رہا ہے تو قصہ کوئی بری بات نہیں ہے، واقعات سنانا بری بات نہیں ہے۔ ہم لوگ عموماً انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں واقعات کو، فلسفیانہ گتھی اور منطقی بحث اور لمبے چوڑے
جسے کہتے ہیں آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں، کسی کی تعریف، توصیف، اسباب، محرکات، تاثرات، اثرات، اگر ان تمام چیزوں کے بدلے میں یا جز کے طور پہ 20%، 10% حصہ اگر ہم واقعے کے لیے رکھ لیں تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں آپ کے. ابھی سے انشاءاللہ مسئلے آئیں گے. نمبر 1 میسج اس آیت کا یہ ہے کہ قصہ گوئی خدا خود کرتا ہے اور یہ اچھی بات ہے. ہم لقد کانا فی قصصہم، ان کے قصے یعنی امتوں کے قصے، انبیاء کے قصے. اس کا مطلب ہے پرانے لوگوں کے قصے بیان کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. اپنی طرف سے آپ مینیپولیٹ کر کے کوئی بات پہنچا دیں، من گھڑت اچھی بھی ہو تو لوگ ڈاؤٹ کریں گے بھائی یہ تو خیالی فرضی باتیں ہیں. لیکن جب ہم نے ہم کہہ دیا اللہ نے تو اس کا مطلب ہے حقیقت ہے، اور حقیقت ہونے کا مطلب یہ ہے پریکٹیکل ہے. جو پرانے کے زمانے کے لوگ یہ کام کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. دوسرا پیغام کہ اس میں حقیقت ہے، پرانے لوگوں کی باتیں ہیں. نمبر 3 عبرتن لقد کانا فی قصصہم عبرتن، کہ اس میں عبرت ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ قصے، واقعات انٹرٹینمنٹ، تفریح کے لیے نہیں ہونی چاہیے. خصوصی طور پہ جب اللہ بیان کر رہا ہو تو بدرجہ اولا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، تفریح کے لیے نہیں، پاس ٹائم کے لیے نہیں، بلکہ سبق سیکھنے کے لیے. جیسے ہم لوگ بات کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، چلو بھائی تم کو ایک کہانی سناتے ہیں، بریک لے لیں. تو یہ بریک نہیں ہے. جب آپ مجلس پڑھتے ہیں اور واقعہ سناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ بریک لے رہے ہیں اور سامعین سے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں، اس دوران آپ کو کہانی سنا دیتے ہیں. نہیں، عبرۃ لأولی الالباب، یہ عبرت، لیسن، سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کون؟ کیا چیز؟ واقعات، مگر لأولی الالباب. اب آپ کہیں گے بھئی آج کل جو واقعات لوگ سناتے ہیں وہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے. تو جو سبق لے گا، عبرت لے گا، وہ صاحب عقل ہوگا، جو نہیں لے گا وہ صاحب عقل نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی تو وہ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا تو فائدہ کیا ایسی عقل کا. چوتھا پیغام اس آیت کا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسٹریس دے کے تاکید کر کے کہہ رہا ہے ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم نے من گھڑت مینیپولیٹ کر کے چھوٹی سی سٹوری اگر اللہ سنا بھی دے تو کیا نعوذ باللہ ہم سمجھ لیں گے بھئی سچی ہوگی. لیکن نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ من گھڑت باتیں نہیں، یہ گزر چکی ہیں. ما کان حدیثا یفترا، ولیکن ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر قرآن میں بیان کی گئی باتیں، خود قرآن سچا ہونا تو دور کی بات، تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو تصدیق کرتا ہے، یہ تو اپروف کرتا ہے، یہ تو انڈورس کرتا ہے، یہ تو تائید کرتا ہے، یہ تو معیار ہے، میزان ہے. اگر کوئی الہی کتاب قرآن سے میچ کر جائے تو وہ سچی ہے. الہی کتاب میں موجود کوئی بات میچ نہ کرے تو وہ جھوٹی ہے. تو یہ ہم بازار جاتے ہیں، سیب لیتے ہیں، 1 کلو سیب لیا اپنے تو سیب ادھر ڈالے اور باٹ ادھر رکھا، تو معیار سیب نہیں، معیار وہ باٹ ہے 1 کلو کا. تو قرآن اب معیار بن چکا ہے پچھلی گزری ہوئی کتابوں کے لیے، آئندہ آنے والے افکار کے لیے. تصدیق الذی بین یدیہ، چھٹا پیغام، بلکہ یہ تو معیار ہے، میزان ہے، تصدیق کرنے والا، تائید کرنے، انڈورس کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد کہ فقط تصدیق کرنے والا نہیں ہے، تفصیل کل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ہر چیز کا ہونا، یہ ناقابل یقین بات ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 500 صفحات کی کتاب، 600 صفحات کی کتاب، 6666 مثلاً آیات کی کتاب میں دنیا کی ہر چیز موجود ہو، لیکن اللہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا. اور آج ہم دیکھتے ہیں سائنس ہو، آرٹس ہو، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات، نفسیات، ہر چیز موجود ہے قرآن میں. آئندہ کے واقعات بھی موجود ہیں، پچھلے واقعات بھی موجود ہیں. کل شیء تفصیل، اور اس تفصیل بھی ہے. یہ ایک اور عجیب بات، اگر ایک چیز پر آپ کتاب لکھیں تو وہ کتاب اس چیز کا تفصیلی احاطہ نہیں کر پاتی. ایک
بایولوجی پہ، زولوجی پہ، باٹنی پہ، ایک پلانٹ پہ، ایک بیکٹیریا، ایک وائرس پہ آپ کتاب لکھ ڈالیں تب بھی ہم کہیں گے نہیں اس کتاب نے حق نہیں ادا کیا. بہت ساری چیزیں جو بعد میں آئیں گی. اور اللہ کتنا بڑا دعویٰ کرا تفصیل کل شے، کل شے، یہ تفصیل بھی ہے اور تمام چیزوں کی تفصیل ہے. تو واقعات تو بدرجہ اولا اس میں آ گیا. ہاں یہ ہے ایک الگ بات ہے. اب آپ کہیں گے تفصیل ہے تو پھر اس میں 2 رکعت نماز فجر کی کہاں گئی؟ اگر تفصیل ہے تو کربلا کہاں گیا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو جو استاد ہے نا پڑھانے والا وہ آپ کو بتائے گا اس کے اسرار و رموز، اس کو ڈی کوڈ کرنا، کاف ہا یا عین صاد. جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کربلا اس میں آ گئی. لیکن کون بتائے گا؟ استاد بتائے گا. آپ اور میں ڈی کوڈ نہیں کر سکتے قرآن کو. تفصیل کل شے، اس سے بھی بڑھ کر ہدی و رحمہ، اس میں ہدایت بھی ہے. ہدایت ہی تو ہے. اہدنا الصراط المستقیم. قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ دعا مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ اٹس نتھنگ ادر دین دعا. دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا. تو اب تک اہدنا سے پہلے آپ نے حمد و ثنا کی اور پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم دکھا، کیونکہ میں یہ کتاب پڑھنے جا رہا ہوں کہیں بہک نہ جاؤں. مجھ میں اتنا اسٹیمنا، اتنا شرح صدر دے کہ میں سمجھ سکوں. اور پھر اللہ خود کہہ رہا ہے سورہ بقرہ میں امیجیٹلی آفٹر 2-3 آیت کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. کس کے لیے؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے. تو ہدایت ہے یہ. اور پھر ھدی و رحمہ، اور رحمت بھی ہے. کیوں رحمت ہے؟ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے. رحمان مجموعی، عمومی، کافر و مسلم دونوں کے لیے، اور رحیم مختص ہے، مخصص ہے مومنین کے لیے قیامت میں دائمی طور پر. تو یہاں پہ جو رحمت ہے اس کا تذکرہ رحیمیت کی منزل پر ہے. ھدی و رحمہ کس کے لیے؟ رحمت لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. تو آپ کا ایمان لانا اس میں ضروری ہے ورنہ آپ کو رحمت نہیں ملے گی. اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں. تو اس پوری آیت میں 10 پیغامات بھی آ گئے اور قصوں کی اہمیت. بات شروع کی تھی واقعات، قصوں سے، لقد کان فی قصصہم، اور پھر واقعات اور جسے کہتے ہیں کہ کہانیوں کی تفصیل بتاتے بتاتے اللہ نے کہا کہ اس کو ایزی مت لینا، اس کو سنجیدگی سے پڑھنا. اگر تم صاحبان عقل ہو تم عبرت لوگے، تمہیں ہدایت ملے گی اور انشاءاللہ تم رحمت خداوندی کے مستحق قرار پاؤ گے. تو اس میں احاطہ ہے. ایک مختصر سی مثال اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. احاطہ، لوگ کہتے ہیں قرآن میں اچھی باتیں بھی ہیں، اچھی باتیں ہی ہیں، اس قرآن میں گندی باتیں بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے گناہ کبیرہ نہ پڑھو، اس میں گناہ ہے. ارے گناہ کبیرہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ گناہ کیسے ہوتے ہیں، بیماریاں کیا ہوتی ہیں، پھر ان سے ہم کیسے بچیں. میڈیکل میں آپ بیماریوں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا. تو اس میں اگر آدم کی توبہ بھی ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا وسوسہ بھی ہے. اگر اس میں نوح کی استقامت ہے تو اس کے بیٹے کنعان کی نافرمانی بھی ہے. اس میں موسیٰ کی جواں مردی ہے تو فرعون کی تکبر اور فرعون کی جسے کہتے ہیں کہ نافرمانی. اسی طرح یوسف کے بھائیوں کی بے وفائی ہے تو خود یوسف کا وفادار ہونا بھی اس میں شامل ہے. اگر آتش نمرود کا تذکرہ ہے تو ابراہیم کے لیے گل گلزار بن جانے کا واقعہ بھی موجود ہے. تو اس میں رسول کا تذکرہ ہے، انبیاء کا تذکرہ ہے. 27 انبیاء کا تذکرہ ہے، 25 بائی نیم، 2 وداؤٹ نیم. شیمول اور خضر علیہ السلام کا نام ہے، تذکرہ ہے، نام نہیں. اور باقی لوگوں کا تذکرہ بھی ہے اور نام بھی ہے. خود موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 136 مرتبہ، 136 ٹائمز، 36 صورتوں میں، تقریباً 30 سے 36 صورتوں میں. صرف موسیٰ کا قصہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ قصہ گوئی، واقعات سنانا کتنا اہم ہے مجالس میں.
کتنا اہم جز ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، اگر مؤثر انداز سے، اگر سچے واقعات کو لوگوں کو بتایا سنایا جائے۔ تو الہی پہلو میں توحیدی مقصد توحید قصوں کو بیان کرنا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ پھر دوسری سیڑھی مقصد رسالت بھی یہی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو سنا رہا ہوں، اے نبی تم بھی سناؤ۔ یہ نہیں کہ یہ تو داستانیں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، واقعات ہیں، میں لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ کیسا نبی ہے، یہ واقعات لے کے بیٹھ گیا۔ نہیں، واقعات جس طرح عقائد، فروع، اصول، فلسفہ، منطق قابل غور، قابل تفکر ہیں، واقعات بھی قابل تفکر ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ان کو قصے سناؤ۔ اس لیے نہیں کہ اب تک یہ گفتگو تمہاری سن کر بور ہو چکے ہیں، اکتا گئے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ چاہیے، چلو ٹھیک ہے بریک لے لو، تھوڑے سے قصے سناؤ۔ نہیں، یتفکرون لعلکم لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ تفکر کرے۔ تو رسول کو ہدایت بھی یہی دی گئی کہ تمہارا بھی مشن یہی ہونا چاہیے جو ہمارا مشن ہے، توحید، توحید، مقصد رسالت ایک ہونا چاہیے۔ اور اس کی تائید نہج البلاغہ میں کلمات اختصار میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں قرآن کا علم حاصل کرو کہ یہ بہترین کلام ہے، قرآن کا علم حاصل کرو کہ یہ بہترین کلام ہے، اور اس کی تلاوت خوبی کے ساتھ کرو کہ اس کے واقعات تمام واقعات سے فائدہ رساں ہیں۔ یعنی یہ علم بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو بہت اچھے انداز سے بیان کرو، کیونکہ اس میں جو واقعات ہیں وہ کمتر نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو مقصد رسالت بھی وہی جو مقصد توحید۔ پھر رسول کے بعد ائمہ کو بھی تاکید کی گئی اور ہمیں بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو اس قرآن کو تمہیں، جس کو توحید کے پس منظر میں جانا کہ یہ خدا کا کلام ہے، رسول سے سیکھا کہ یہ بہترین استاد ہیں، انہی پر تو قرآن نازل ہوا، اب تمہاری ذمہ داری ہے رسول کے جانشینوں سے ان قصوں کو، اس قرآن کو سیکھو۔ تو مقصد امامت بھی یہی ہے، یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین اما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک کیا، اٹیچ رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک جگہ آیا ہے لن تضلوا بعدی ابدا، نیور ایور، کبھی بھی نہیں۔ اگر نہ بھی آیا ہو تو کوئی بات نہیں، اگلا جملہ بتلا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ کون سا جملہ؟ حتی یرد علی الحوض، جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر ملاقات نہ کر لیں، اس وقت تک، کیونکہ اب منزل آ چکی ہے، اپنا فرض وہ پورا کر چکے ہیں۔ تو خود ائمہ بھی ان واقعات کو سنانے پہ معمور ہیں، بلکہ خود ان کی زندگی واقعات کا مجموعہ ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ فلاں امام کی سیرت بیان کریں، فلاں امام کے اقوال بیان کریں، فلاں امام نے فلاں وقت کیا کہا تھا، شاید آپ کو یاد نہ ہو۔ اگر آپ کہیں، آپ سے پوچھا جائے کہ فلاں امام کو کوئی واقعہ بیان کرے تو آپ کو فوراً کوئی نہ کوئی واقعہ یاد آ جائے گا۔ تو ان کی تو خود زندگی واقعات پر مبنی ہے، سچے واقعات پر، عبرت انگیز سبق آموز واقعات پر۔ تو مقصد توحید بھی واقعات بیان کرنا، سبق لینا، مقصد رسالت بھی قرآن سے واقعات بیان کرنا اور سبق لینا، مقصد امامت بھی یہی ہے۔ پھر دوسری بات خصوصی طور پہ الہی پہلو پہ بات ہو رہی ہے، قصوں کا الہی پہلو، یعنی قصوں کا قرآن میں ذکر ہونا اور قرآن سے اس کو بیان کرنا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے، دائمی اثر ہے اس کا۔ کیوں؟ کہ خود قرآن دائمی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو اس میں جو قصے ہیں وہ بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تمہیں یاد نہیں فلاں قوم کے ساتھ کیا ہوا، تمہیں یاد نہیں فلاں لوگوں کے ساتھ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ لوگوں اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، اصحاب قصہ کہف کا قصہ تمہیں یاد نہیں؟ اور پھر قصہ سنانے کے بعد بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں اللہ کے ذکر سے اور اس حق سے جو اس کی طرف سے آیا ہے؟ تو یہ آیت اگر قرآن قیامت تک کے لیے، تو یہ آیت قیامت تک کے لیے، مثلا آج ہم یہ آیت پڑھیں تو اللہ ہم سے کہے گا کہ تم پہ وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل نرم پڑ جائیں اور پرانی لوگوں کو تم دیکھ کے سبق حاصل کرو. تو اس کا مطلب ہے قرآن میں بیان کیے گئے قصے ہر دور کے لیے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں سائنس کی ہوں، آرٹس کی ہوں، کسی بھی فیلڈ کی ہوں، آؤٹ ڈیٹڈ، آبسلیٹ ہو جاتی ہیں. پہلے بارٹر سسٹم تو آبسلیٹ ہو گیا، کرنسی نوٹ آئے آبسلیٹ ہو گئے، پھر پلاسٹک منی آئی، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، اب وہ بھی آبسلیٹ ہونے جا رہے ہیں. ڈیجیٹل بینکنگ آ گئی، اب کرپٹو کی طرف لوگ رواں دواں ہیں. سب آبسلیٹ ہو کے اس طرح فیشن آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. طریقہ حکومت، ڈکٹیٹرشپ، بادشاہت، ڈیموکریسی، کیپٹلزم، فاشزم یا کمیونزم، ایک کے بعد ایک کے بعد. لیکن قرآن کے قصے، قرآن کی باتیں، قرآن کے واقعات آبسلیٹ یا متروک تو بہت دور کی بات، انسان ان سے بور بھی نہیں ہوتا. ابن سکید نحوی 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام سے فرماتے ہیں اللہم صلی علی یا امام، کیا بات ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پسماندہ یعنی بور نہیں ہوتے اور ہر مرتبہ قرآن نیا لگتا ہے. تو امام نے کہا کہ یہ قرآن کسی خاص دور، کسی خاص قوم کے لیے نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ ہر زمانے کے، ہر دور، ہر قوم کے لیے لکھا گیا ہے. اس لیے جب بھی اس کو پڑھا یا سنا جاتا ہے انسان اس کو تازہ محسوس کرتا ہے. تو اس کا مطلب اس میں دیے گئے قصے، یعنی جب آپ اپنی مجلسوں میں قصے سنائیں تو قرآن کے قصوں کو پرائرٹی دیں، قرآن کے قصوں کو پہلے بیان کریں، یعنی انبیاء اور دیگر افراد. پھر آپ دیکھیے گا آپ کی مجلس میں کتنی گرم جوشی اور جسے کہتے ہیں تاثیر پیدا ہوتی ہے. یہ تو 11ویں امام کی بات ہو گئی. خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہر خوشنما اور اس کا باطن گہرا ہے. اس کا ظاہر خوشنما، اس کا باطن گہرا ہے. اس کے عجائبات نہ مٹنے والے ہیں، اس کے لطائف نہ ختم ہونے والے ہیں. اور یہی تو ہے جو ظلمت یعنی جہالت کا پردہ چاک کرتا ہے. ناصر مکارم شیرازی نے جب تفسیر نمونہ لکھی، 11 افراد کی ٹیم تھی اور لکھتے چلے گئے، کہنے لگے کہ تحقیق مکمل ہی نہیں ہو رہی. تو ہم نے کہا بھائی ایک ڈیڈ لائن لے لیتے ہیں اور اس میں جتنی ہم نے تحقیق کی ہوگی بس قرآن کی تفسیر لکھ کے ہم چھاپ دیں گے. ہم کب تک تحقیق کرتے رہیں، تو مکمل ہی نہیں ہو رہا قرآن. اس کی تفسیر جب لکھنے بیٹھے تو وہ مکمل ہو کے نہیں دے رہی. یعنی ان کی ٹیم میں 11 افراد کی ٹیم میں کون کون لوگ شامل تھے، بس ایک نام آپ سن لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی محنت کی گئی ہے اس 27 جلدی تفسیر نمونہ پر. محسن قرطی شامل تھے جن کے خود 10,000 قرآن کے دروس، درس قرآن ایرانی ٹی وی پہ آ چکے ہیں. بلکہ تفسیر نور خود ان کی تفسیر منظر عام پہ آ چکی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں. تفسیر نمونہ بلا شبہ اس وقت ایک سمجھ لیں انسائکلوپیڈیا ہے جس میں بہت آسان انداز سے یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں. ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت ساری کتابیں نہیں خریدیں تو آپ تفسیر نمونہ خرید لیں اور اس سے آپ
درس دے لیں کافی ہے، یا پھر واقعات کی کتاب، ورنہ اس میں واقعات بھی موجود ہیں، احادیث بھی ہیں، آیات، روایات، حکایات، 3 چیزیں تو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں کوئی بھی آیت، ایک آپ موضوع آیت تطہیر لے لیں آپ نے، یا آیت ولایت لے لیں، رکوع میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی آیت لے لیں، کوئی بھی ایک آیت لے لیں آپ، اس کی ساری تفصیل اس میں آپ کو مل جائے گی، آیت بھی تو ہے، روایت بھی ہوگی، اور اس میں حکایت یا واقعہ جو ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ بہرحال تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک ڈیڈ لائن لی اور وہ کتاب چھاپ ڈالی، تفسیر چھاپ ڈالی، اور پھر یہ سوچا کہ ہر 2 سال بعد اس کو ریویو کریں گے، اور کوئی نئی تحقیق سامنے آئی تو اس کو ہم شامل کر کے دوبارہ اپڈیٹڈ ورژن شامل کریں گے، اور اب تک تفسیرات لکھی جا رہی ہیں، اس کی جو ہے وہ عجائبات نہ مٹنے والے اور لطائف نہ ختم ہونے والے۔ خود اگر آپ دیکھیں زمانے کو، واقعات کی اہمیت بھی آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے گی، اور یہ بات بھی، یہ سوال بھی دور ہو جائے گا اشکال کہ ہمیں آدم کے قصے سے کیا غرض، اصحاب کہف دقیانوس کے زمانے کے، ہم اردو میں ایک لفظ کھولتے ہیں نا، کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہو، تو وہ دقیانوس وہ بادشاہی تھا اس زمانے کا، تو وہیں سے یہ محاورہ نکلا دقیانوسی باتیں، تو دقیانوس کے زمانے کے واقعات، لیکن کہتے یہ ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تاریخ کو چھوڑیں، آپ کے خاندان میں بہت سارے واقعات ہوں گے، آپ کہیں گے دیکھا ایسا ہمارے چچا کے ساتھ ہوا تھا، یہ تمہارے ساتھ بھی ہوا، دیکھا یہ ہمارے دادا کے ساتھ ہوا تھا، یہ تمہارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تو جب تاریخ دہراتی ہے تو ہمیں ضرورت ہے پرانی باتوں کی، تاکہ ہم پتہ چلا سکیں کہ پرانے لوگوں پر اگر کوئی بادشاہ مسلط تھا تو ان لوگوں نے کیا کیا، اگر ان کو ہجرت کرنی پڑی تو کیسے ہجرت کی، لوگوں سے چھپنا پڑا، تقیہ اختیار کرنا پڑا تو کیسے کیا۔ تو جب تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو تو یہ واقعات ضروری ہیں، قرآن میں دیے گئے واقعات بہت ضروری ہیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے ہوں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو یہ لالچ آج کل کے انسان کو نہیں ہے کیا، تو آدم علیہ السلام کو بھی ہو گئی، پوری جنت چھوڑ کے ایک درخت کے پیچھے پڑ گئے، ترک اولا کر بیٹھے، گناہ تو نہیں ترک اولا، پوری جنت چھوڑ کر۔ تو آپ کو بہت بڑا بنگلہ دے دیا جائے اور آپ کہیں کہ نہیں مجھے ایک کمرہ اور چاہیے، ایک ایسا بنگلہ تعمیر کیا جائے جس میں ایک کمرہ اور ہو، جس میں 8-10 کمرے ہیں، اس میں ایک کمرہ اور ہوتا ہے اکثر۔ تو لالچ تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قابیل حابیل کا قصہ کتنا پرانا ہے، لیکن کیا آج بھائی بھائی میں حسد نہیں ہوتا ہے کیا؟ جائیداد میں لڑائی جھگڑے بلکہ قتل و غارت نہیں ہوتی۔ کل اگر شیطان کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت گھمنڈ ہو گیا تھا اپنی عبادت پہ، تو کیا ہمیں آج اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں ہوتا، اپنی نیکیوں پہ، اپنے علم پر ناز نہیں ہوتا کہ ہمیں زیادہ آتا ہے؟ یا کسی کے پاس اگر پیسہ آ جائے، حکومت آ جائے تو وہ فرعون نہیں بن جاتا؟ تو ان واقعات کو دہرائے اور دیکھے۔ انسان نے فقط ترقی کی ہے، لیکن اس کا جسم، اس کی روح تو وہی ہے نا، ایک ناک ہے، 2 آنکھیں، ترقی کر کے 4 آنکھیں تو نہیں ہو گئی، 2 کان کی جگہ 4 کان تو نہیں ہو گئے۔ یا جسے کہتے ہیں اگر اس کا نفس پہلے 4 اجزاء پہ مشتمل تھا، شہوت، غضب، عقل اور وہم، تو اب 8 اجزاء پہ مشتمل ہے، وہی انسان ہے، وہی نفس ہے، بس انداز کچھ اور ہے۔ پہلے جو ہے وہ انسان جو ہے خلافت پہ، شیطان جو ہے خلافت پہ پسر گیا، آج حکومت پہ، اور رسول کے زمانے میں بھی خلافت ہی پہ، جسے کہتے ہیں کہ نظام۔ تو ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، ضروری ہے کہ ہم پرانے واقعات پڑھیں، ان سے سبق حاصل کریں، اور خود فرش عذاب پہ بیٹھنے والوں کو یہ واقعات بیان کریں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، اور جن مسائل سے وہ گزر رہے ہیں اگر ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو ان واقعات سے ان باتوں کو سمجھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ الہی پہلو مکمل ہوا واقعات کا، کہ واقعات کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنے اہم ہیں، اور اللہ اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اتنی اہمیت دیتا ہے کہ قرآن میں اس کو شامل کیا، اتنی اہمیت دیتا ہے کہ رسول کو کہا کہ تم بیان کرو، اتنی اہمیت دیتا ہے 12 اساتذہ رسول کے بعد مقرر کیے، اب آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے لوگوں کو، اور پھر بتلا بھی دیا زمانے کی گردش سے کہ دیکھو جو ہو رہا تھا
جو کتاب میں موجود ہے، جو ائمہ نے بیان کیا وہ ابھی بھی ہو رہا ہے، جو پہلے حل تھا ابھی بھی وہی حل ہے۔ اب آ جائیں دوسرے پہلو پہ، انفرادی پہلو، کہ انسان واقعات کو کیوں پسند کرتا ہے، انسان تاریخ سے دلچسپی کیوں رکھتا ہے۔ نمبر ایک، انفرادی پہلو میں ہم اب گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان واقعات کو کیوں اچھا سمجھتا ہے اور کیوں دلچسپی لیتا ہے اس میں۔ نمبر ایک، انسان تجرباتی ہے، بائی نیچر انسان، ہیومن بینگ از ایکسپیریمنٹل، وہ تجربے کرتا ہے۔ ماں کتنی مرتبہ اپنے بچے کو ڈانٹے یہ نہ کرو یہ نہ کرو، وہ کرے گا ضرور، وہ تجربہ کر کے دیکھے گا، بیٹا یہ آگ ہے، کوئلہ ہے، جلا دے گا، نہیں وہ دیکھتا ہے دہکتا ہوا خوبصورت، اچھا میں دیکھوں، تو خود تجربہ کرتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے عقل مند انسان دوسروں کے تجربے سے سیکھتا ہے، اور بے وقوف انسان خود ٹھوکر کھا کے سیکھتا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی کی شادی کرنا ہے تو کر لو، تم آؤ گے میرے پاس اور تم مجھے کہو گے کہ بابا آپ صحیح کہتے تھے۔ ماں کہتی ہے اپنی بچی کو کہ دیکھو بیٹا اس طرح نہیں رہتے، ورنہ تم خود گھاٹے میں رہو گی، تم نقصان اٹھاؤ گی۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو ورنہ فلاں کی طرح تمہارا حشر ہوگا، دیکھو آج وہ پنکچر کی دکان پہ بیٹھا ہے، اس نے بھی نہیں پڑھا تھا اور تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ تو آپ نہیں کہتے، نہ کر کے پھر بعض اوقات آپ خود تجربے سے سیکھتے ہیں، بعض اوقات آپ دکان پہ جا کے اس آدمی کی بیچارگی دیکھ کے خود سیکھ لیتے ہیں۔ تو انسان ذاتی طور پہ تجرباتی ہے۔ بڑی اچھی بات کسی نے کی کہ زندگی تجربہ گاہ ہے اور واقعات تجربہ ہے۔ اب یہ واقعات یا تو خود آپ انٹینشنلی کرتے ہیں یا حادثے کے طور پر آپ پر وارد ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی ہے واقعات کا نام۔ یعنی ابھی کسی سے انٹرویو لیں تو آپ سے پوچھیں میں آپ نے کیا 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 ہے، میں فلاں جگہ سے پڑھا، میں نے فلاں جگہ سے انٹر کیا، پھر میں نے یونیورسٹی جوائن کی، پھر میرا یہ ایکسپیرینس، تو یہ واقعات ہی تو ہیں۔ اچھا باپا کہہ رہا تھا، اچھا مجھے اب یہ پروجیکٹ کرنا ہے، یہاں جاب کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، اتنا کمانا ہے، یہ لینا، تو یہ بھی واقعات ہی کا تو حصہ ہے۔ اب آپ کہیں گے سر ہم جو ہے وہ اصول و ضوابط، رولز ریگولیشن بھی تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ مثلا ہم کسی سے پوچھیں آپ نے زندگی سے کیا پایا، جیسے ابو ذر غفاری سے پوچھا تھا نا امام نے، تو انہوں نے کہا تھا میں نے فقیری کو امیری سے زیادہ بہتر پایا، میں نے مرض کو صحت سے زیادہ بہتر پایا، میں نے غریبی کو امیری سے زیادہ، جوانی کو بڑھاپے سے۔ تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے پایا، لیکن غربت سے گزرے نا، پھر انہوں نے دیکھا عمارت سے گزرے، غربت سے گزرے، بیماری سے گزرے۔ تو امام نے بھی کیا خوب جواب دیا کہ تم نے کیا پایا؟ کچھ نہیں پایا، ہم نے تو یہ پایا کہ اللہ جس حال میں خوش رکھے ہم خوش ہیں، جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں۔ تو اگر تجربات بھی، نظریات بھی اور اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں نا، آپ کے ابو امی اگر آپ کو بیان کریں تو وہ کسی نتیجے کے طور پر وہ حاصل کرتے ہیں کسی واقعے سے۔ دیکھیے حر اگر کربلا میں نہ ہوتا تو شاید حر نہ ہوتا، حرملہ ہوتا۔ اس نے دیکھا نا کربلا میں واٹس گوئنگ آن، وہ 2 محرم کو آیا تھا، باغ پہ ہاتھ رکھا، بدتمیزی کی، آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، امام نے کہا سکلت کا اموں کا یا حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ شریفوں کی گالی کہہ لیں آپ، نعوذ باللہ۔ اگر شریف آدمی کسی کو سخت لفظ کہنا چاہتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، یعنی تجھے اتنی تکلیف ہو کہ تیری ماں روئے تیری وجہ سے۔ اور پھر 3 محرم، پھر 4، پھر 7، وہ سب واقعات دیکھتا رہا نا، عینی گواہ تھا۔ سن لینا ایک الگ بات ہے، واقعات کا حصہ ہونا اور دیکھنا، اچھا دیکھ بھی نہیں رہا تھا، وہ تو حصہ تھا، ایکٹیو پارٹیسپینٹ تھا، بی بی کو رلانے والا، میٹنگ بلانے والا، پانی بند کرنے والا، خیمے اکھاڑنے والا، یہ سب کرتوت سیاکاریاں اسی کی تو تھی، لیکن ان واقعات کو وہ آبزرو کر رہا تھا، اور وہ اولی الالباب تھا، عبرۃ لاولی الالباب، کہ ان سے کون سبق سیکھتا ہے جو صاحب عقل ہے۔ تو رات بھر وہ کروٹ بدلتا رہا، جو ہم کہتے ہیں نا امام نے جو مہلت مانگی تھی ایک رات کی، حر کی وجہ سے مانگی تھی۔ شیخ مرزا انصاری سے کسی نے پوچھا نا کہ 1 گھنٹے کا تفکر 40 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے، کیسے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تفکر حر جیسا ہو تو وہ رات پوری امام
کہ اصحاب نے عبادت میں گزاری اور حر نے تفکر میں. کس تفکر؟ واقعات جو ہو رہے تھے. امام سے مکالمہ ہو رہا ہے, حرملہ ابن سعد سے مکالمہ ہو رہا ہے, تو وہ آبزرو کر رہا ہے اور اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا. پھر دیر نہیں کی. اگر آپ واقعہ سننے کے بعد دیر کر دیں گے, سبق حاصل نہیں کریں گے, دیکھوں گا جب امتحان آئیں گے, دیکھوں گا جب میری شوگر بڑھ جائے گی, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا, کوئی حادثہ ہوگا, دیکھوں گا, تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. فاصلے میں دیر کی نہیں, فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا, حر اگر نہ بن سکا تو حرملہ بن جائے گا. تو عبرت حاصل کریں اور ٹیک دا ڈیسیجن, فوراً ڈیسیجن لیں. ان کربلا کے واقعات نے نیلسن منڈیلا کو کامیاب سیاستدان بنایا. مسلمان نہیں تھا, 17 سال جیل میں رہا. اس نے کہا کہ بھائی اب مجھے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے. تو اس نے بتایا اپنی آٹو بایوگرافی میں, کسی نے امام حسین کربلا پہ مجھے کتاب لا کے دی, یہ آپ پڑھیں. When you face a tough situation, you should read this book. تو میں نے وہ کتاب پڑھی. میں نے کہا اتنی بڑی مصیبت, میری مصیبت تو کچھ نہیں ہے امام حسین کے مقابلے میں, تو میں کیوں گھٹنے ٹیکوں. میں تو باطل کے سامنے حق کی چٹان بن کر ڈٹ جاؤں گا. اور وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے بلیکس کو رائٹس دلوائے. انسان تجرباتی ہے, تجربے کر کے سیکھتا ہے. کبھی سن کے سیکھ لیتا ہے, عبرت حاصل کر لیتا ہے, سبق حاصل کر لیتا ہے, اور کبھی خود اس سے گزرتا ہے. اللہ نہ کرے آپ کسی مشکل سے گزریں, کسی کی مشکل سن کر ہی سبق حاصل کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. تو انسان بائی نیچر تجرباتی ہے, وہ تجربے کرنا پسند کرتا ہے اور تجربے سننا بھی پسند کرتا ہے. یعنی واقعات سے گزرنا بھی پسند کرتا ہے اور واقعات سننا بھی پسند کرتا ہے. نمبر 2, انسان آئیڈیلسٹک ہے. انسان کے ذہن میں کچھ رول ماڈلز ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے. اپنے خاندان میں کسی مولانی کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ جوش جاگا ہوگا, یا کراچی لیول پہ کسی مولانی کو دیکھ کر کہ میں ان جیسی بنوں گی. 90% تو یہ دیکھ کے آتے ہیں, اور اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اچھے لوگوں کی تقلید کرنی چاہیے, برے لوگوں سے گریز کرنا چاہیے. اب اس کے بعد آپ کا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے, یا یہ جو بزرگ ہیں, یہ خطیب ہیں, یا عالم دین ہیں, یہ اتنی اچھی تقریر کر رہے ہیں, یا فی الحال ہمیں بور کر رہے ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں, کہاں سے پڑھتے ہیں, ان کا روز و شب کیسے گزرتا ہے. تو جو آپ کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں ان کو آپ الگ کر لیتے ہیں, جو بیڈ بکس میں ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں. یہ زندگی اسی کا نام ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکیوں کا حکم, برائیوں کی روک تھام. ڈوز اینڈ ڈونٹس, لیگل انلیگل, حلال حرام, جو کرنا ہے جو نہیں کرنا, زندگی اسی کا نام ہے. تو جو آپ کے آئیڈیلز ہیں ان کی لسٹ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے, ان سے متعلق جو بھی بات ہوتی ہے آپ فوراً پک کرتے ہیں. ہم سیرت میں جب درس دیتے ہیں, ہم جب سیرت میں درس دیتے ہیں تو لمبی چوڑی گفتگو کریں, ہو سکتا ہے لوگ سو جائیں. ایک واقعہ سنا دیں امام کا, رسول کا, آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں, آپ وفا پہ لیکچر دیں کسی کو 1 گھنٹے کا, اسباب, اثرات, علت و معلول, منطق, فلسفہ, نشیب و فراز, پھر بھی لوگ کہیں گے سر اگر آپ کسی سے کہیں اب آپ بیان کریں 1 گھنٹہ, تو آپ 2-4 جملے کہہ کے چپ ہو جائیں گے. لیکن اس وفا کے پیکر کو تلاش کریں حضرت عباس کی صورت میں, سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا وفا کسے کہتے ہیں. اب آپ کسی کو سنائے نہیں سمجھ میں, اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں مثال دیتا ہوں. حضرت عباس کی مثال لو, کیا وفا تھی ان میں, کیسی وفا تھی. اب دیکھو تم سنو, وہ سولجر کے کرائیٹیریا پہ اترنے والے پہلے اور آخری سولجر تھے, یہ سنا ہوگا نا آپ نے, اور اسی سپاہی کو لڑنے کو نہیں ملا.
اسی کو تو وفا کہتے ہیں کہ امام نے جو کہا بسر و چشم تسلیم کر لیا. بلکہ یہ بھی کہا گیا جب وہ جا رہے تھے پانی لینے تو کہا گیا تلوار رکھ کے جاؤ. یہ ہے وفا. اب آپ کسی کو بتائیں کہ جب پانی میں, جیسے ہم زبانی حال سے کہتے ہیں نا, پانی کو ہاتھ میں لیا تو سکینہ کا چہرہ نظر آیا ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود پی لیں؟ پہلے سکینہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کریں گے, یہ اس کو کہتے ہیں وفا. امام حسن کے جنازے پہ جب تیر مارے جا رہے تھے تو امام حسن نے کہا کہ عباس تلوار رکھ دو, تلوار نکال لی تھی انہوں نے, عباس تلوار رکھ دو. یہ بات کے لیے ہے, یعنی کربلا کے لیے ہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے کربلا میں بھی نہیں ملے گی تلوار اٹھانے کو, لیکن ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے. یہ وفا کا پیکر, آئیڈیل ایک رول ماڈل آپ کے ذہن میں آپ نے فوراً پک کر لیا, وفا سے کہتے ہیں. اگر کہا جائے بے وفائی, اس پہ لیکچر دیا جائے, گفتگو کی جائے طولانی, ہو سکتا ہے بور ہو جائیں. لیکن جب کوفیوں کا حال سنایا جائے, کوفی کون؟ جنہوں نے 60,000 کی تعداد میں خطوط لکھے. کوفی کون؟ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی. کوفی کون؟ جو ابن زیاد کے محاصرے محل کو محاصرہ کیے ہوئے تھے. کوفی کون؟ جب مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز ختم کی تو پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں موجود. یہ تھے کوفی. کوفی لا یوفی جو جملہ مشہور ہوا. سب تو نہیں تھے ہمارے, مختار ثقفی تھے, کمیل بن زیاد بھی تھے, حبیب بن مظاہر جن کے ہم مصائب پڑھتے ہیں وہ بھی تھے. میجورٹی کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے بلایا اور ساتھ نہیں دیا. تو وفا حضرت عباس کے واقعے سے سیکھ لیا آپ نے, بے وفائی کوفیوں کے واقعات سے سیکھی. تو انسان تجرباتی ہے, انسان آئیڈیلسٹک ہے, آئیڈیل اور نان آئیڈیل دونوں کو کمپیئر کر کے سمجھ جاتا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. نمبر 3, انسان حسی ہے. حواس خمسہ جسے کہتے ہیں نا, سننے کی حس, دیکھنے کی حس, سونگھنے کی حس, چکھنے کی حس, چھونے کی حس. ان 3 حصوں کو تو نکال دیں آپ, سونگھنا, چکھنا اور ٹچ, چھونا. سننے کی حس اور دیکھنے کی حس, اس میں بھی دیکھنے کی حس زیادہ اثر پذیر ہوتی ہے بنسبت سننے کے. انسان پہلے اپنی حس کو استعمال کرتا ہے, پھر اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. بھئی ہم دیکھتے ہیں نا کوئی دھواں اٹھ رہا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, بھئی آگ لگ گئی, نہیں پتہ چلا کہ سگریٹ کا دھواں تھا مثلا, تو عقل بعد میں استعمال کرتا ہے. بچہ بالغ ہونے تک حس استعمال کرتا ہے. بچے کو کبھی آپ لاجک سکھاتے ہیں, نماز پڑھو بیٹا ٹائم ہو گیا ہے, کیوں پڑھوں, بس بیٹا کہہ دیا پڑھو. جب یہی بچہ 15 سال کا ہو جائے, یہی بچی جب 9 سال کی ہو جائے اور پوچھے کیوں, تو آپ کہتے ہیں بیٹا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جو نعمتیں اللہ دیے ہیں اس کے شکرانے کے طور پہ رسول اور ائمہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ واجب ہے ہمارے اوپر. تو آپ نے لاجک دینی شروع کی نا. تو انسان پہلے حسی ہے پھر عقلی ہے. واقعات حسی ہوتے ہیں, واقعات کو سنا آپ نے, ذہن میں تصویر بنائی, بس پک کر لیا آپ نے. اب سچ اور جھوٹ عقل فیصلہ کریں گی. تو انسان مثلا ایک واقعہ, ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے, باپ مجھے کربلا کے بارے میں بتائیں. تو باپ اس کو فلسفہ کربلا پڑھانا شروع کر دیتا ہے. اسباب, اثرات, علت, معلول, حق و باطل, یہ وہ. اب وہ باپ سمجھ لیں وہ طالب جوہری تھا یا ناصر اجتہادی تھا یا کوئی بہت بڑا مقرر تھا, اس نے اپنے انداز سے بچے کو, اور پھر اس نے 1 گھنٹے میں ریپ اپ کیا اور آخر میں کہا کہ امام حسین نے اسی مقصد کے تحت کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک پیاس میں شہادت دی, قربانی دی. اور جب آپ پہ کند خنجر چلایا گیا تو آپ حالت سجدہ میں تھے. جب 1 گھنٹہ گزر گیا, یہ جس پہ انہوں نے جسے کہتے ہیں مصائب بیان کر کے اینڈ اپ کیا, تو بچے سے پوچھا بیٹا آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی؟ بچے نے گردن ہلائی, ہاں. اچھا بچے کیا سمجھ میں آئی؟ تو بچے نے کہا مجھے تو بس یہ سمجھ میں آیا چاہے انسان کتنی مشکل میں کیوں نہ ہو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. یعنی پورے واقعے کا ماحاصل وہ واقعہ, وہ مصائب کا ٹکڑا جو آخر میں بیان کیا گیا.
اچھا مصائب اتفاق سے ہم آخر میں بیان کرتے ہیں، اور پورے مصائب میں واقعات ہی ہوتے ہیں. تو بچے کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، واقعہ سمجھ میں آ گیا، واقعے کی منظر کشی سے سمجھ میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ امپورٹنٹ ہے. تو اتنی لمبی چوڑی گفتگو وہ بھی کریں آپ اگر وقت ہے، اگر نہیں ہے تو آپ واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کو تمام کریں. تو انسان حسی ہے. نمبر 3، انسان جذباتی ہے، ایموشنل ہے. اکثر جملہ کہنا تو نہیں چاہیے، بعض اوقات ذاکرین ذاکرات آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اچھا بھائی تم میری مجلس سن لو، اچھا تم یہ ذرا میرا مواز سن لو، آپ نے مجلس کی، اس میں ذرا ایموشنل ٹچ ڈالو. ہم تو اپنے لے میں کہہ دیتے ہیں، مناسب نہیں ہے اس طرح کہنا، لیکن دیکھا جائے تو جب تک ایموشنالٹی جذباتیت نہیں آئے گی آپ کی کیا اس میں، تو لوگ سنیں گے کیسے؟ بلکہ مصائب میں اگر جذباتیت نہ ہو، آپ کی آواز نہ رند جائے، نیچرلی رند ہے تو ایک الگ بات ہے، اور آرٹیفیشلی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. تو جب تک مصائب میں جذباتیت نہیں ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا فوراً ہماری ٹون چینج ہوتی ہے جب ہم مصائب پر آتے ہیں، فضائل سے مصائب کی طرف یا واقعات سے مصائب کی طرف آتے ہیں، ٹون ہماری چینج ہو جاتی ہے. تو انسان جذباتی طور پر مطلب نیچرل طور فطری طور پہ جو جذباتی واقع ہوا ہے. آپ سڑک پر کسی شخص کو دیکھ لیں، پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو آپ فوراً دے دیں گے. آپ نے کبھی اس سے نام پوچھا؟ اس سے کبھی آپ سے پوچھا بیٹا کیوں مانگ رہے ہو؟ کبھی پوچھا بھائی کب سے؟ اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اور اس کی حالت اظہار دیکھ کر آپ رو پڑتے ہیں. آپ کسی کو بھی لا کے بٹھا دیں، اہل سنت، اہل تشیع، غیر مسلم کو لا کے بٹھا دیں ہماری مجلس میں، اور مصائب کو وہ سنیں، وہ رو پڑے گا. پھر آپ سے پوچھیں گے تم شیعہ ہو؟ کہ نہیں. تم مسلمان ہو؟ نہیں. یعنی یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ سن کے میں سو گیا، میں رو پڑا. ہماری فلمیں، ہمارے ڈرامے، ہمارے افسانے میں اگر کوئی ایموشنل ٹچ، کوئی ایموشنل سین، کوئی جذباتی آ جاتا ہم بھی رو پڑتے. تو کربلا تو ائمہ کے ساتھ ہونے والی مصیبت تھی، کربلا تو سچا واقعہ ہے، کربلا تو ایسی مصیبت جو کبھی نہیں ہوئی، یوم یوم یا ابا عبداللہ. تو انسان جذباتی طور پہ، فطری طور پہ جذباتی واقع ہوا ہے. آپ مجلس سے آنے کے بعد اپنی بہن، اپنے بھائی، کسی سے بھی، بزرگ سے بھی پوچھ لیں مجلس میں کیا پڑھا گیا. وہ قرآنی آیت نہیں بتائیں گے، حدیث نہیں بتائیں گے، فلسفہ اور کنکلوژن کچھ نہیں بتائیں گے. واقعہ یا اسٹوری جو ہوگی نا وہ فوراً سنا دیں گے. انہوں نے کہانی سنائی تھی. ایک اور مثال، آپ بچوں کو روزانہ گفتگو کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، سناتے ہیں، کبھی گفتگو کرتے ہیں، کبھی حدیث سناتے ہیں، کبھی واقعہ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب واقعہ دوسری مرتبہ سنا جائے تو بچہ فوراً کہہ دیتا ہے امی یہ واقعہ سنا ہوا ہے، امی یہ اسٹوری سنی ہوئی ہے. اچھا آیت سنائی، روایت سنائی، باتیں کی، اس پہ کبھی نہیں کہے گا میں نے یہ سنا ہوا، حالانکہ سنا ہوا ہوتا ہے. لیکن واقعات چونکہ منظر کشی کا نام ہے، اور منظر کشی انسان کے ذہن میں تصویر کی صورت میں ابھرتی ہے، وہ نقش ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کو واقعہ یاد رہ جاتا ہے. باقی چیزیں جب بھی ہم کہتے ہیں نا بھی مجلس میں واقعات ڈالو، مجلس میں دم پیدا ہوگا، مجلس میں ایک رونق آئے گی، مجلس میں دلچسپی پیدا ہوگی. بلکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو اسٹرانگ ذاکر ہوتے ہیں، تجربہ کار، جب دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جمائی لے رہے ہوتے ہیں، تو اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور فوراً لوگ جو ہے وہ جو ٹیک لگا ہوئے ہیں فوراً ٹھیک سے ہو گیا، ہاں واقعہ سنا رہے ہیں بھیا. تو واقعات میں جو بات کر رہے تھے وہ بیچ بیچ میں ڈال دیا آپ نے. بات تو وہی کی آپ نے کہ پہلے آپ نے کہا کہ میں واقعات سناتا ہوں، گفتگو کروں گا، اور پھر آخر میں ایک واقعہ. آپ نے کہا لوگ تو بور ہو رہے ہیں، آپ نے کہا بھی واقعہ شروع کر دیتے ہیں. صادق صاحب بڑے ماہر ہیں اس معاملے میں ماشاء اللہ. وہ واقعہ شروع کرتے ہیں تو اس واقعے میں اتنی چیزیں بیچ بیچ میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پتہ چلا کہ پورا آدھے گھنٹے کی یا پون گھنٹے کی مجلس بھی ہوگی، اور وہ واقعہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. بعض اوقات واقعات کے اندر واقعات چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ واقعہ اس طرح وہاں بھی سنا ہوگا، اس میں ایسا ہوگا، لیکن اس میں جو ہے نا یہ حضرت الگ معاملہ ہے. تو انسان فطری طور پہ جذباتی ہے، وہ واقعات کو یاد رکھتا ہے، وہ منظر کشی کو. اگر آپ منطق کی ایک کتاب ہے ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، اس میں علم کی ڈیفینیشن، آپ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، کسی کو علم کی ڈیفینیشن پتہ ہے علم کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ تو ترجمہ ہوا نا. ہاں نہیں، علم کی تعریف کسی حد تک یہ قریب پہنچ گئی. دیکھیں العلم صور الاشیاء فی العقل،
علم ذہن میں ابھرنے والی تصویر کا نام ہے اینڈ نتھنگ ایلس. میں کہوں گا میز، یقیناً ضرور بالضرور میز آپ کے ذہن میں آئے گی، پہاڑ آپ کے ذہن میں آئے گا. تم کربلا کا واقعہ بتاتے ہیں تو کربلا بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے، نہیں آتی کیا؟ جبھی تو آپ رو رہے ہوتے ہیں. تو علم کہتے ہی اسے. اب خدا کو ہم نے نہیں پہچانا، لیس کمثلہ شیء. کیوں؟ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو بچے تھے تو قائد اعظم کی تصویر سامنے آ جاتی تھی، بڑے ہوئے کسی پہاڑ کی، پھر بڑے ہوئے تو پتہ نہیں بھائی خدا کیسا ہے. تو اس کا مطلب ہے جس کی تصویر نہ آئے وہ خدا ہے، جس کی تصویر آ جائے وہ مخلوق ہے. تو العلم صور الاشیاء فی العقل. تو منظر کشی ہوتی ہے وہ ذہن میں رہتی ہے اور آپ کو وہ یاد رہتی ہے. تو انسان تجرباتی ہے، انسان آئیڈیلسٹک ہے، انسان حسی ہے، انسان جذباتی ہے. اب آخری بات، یہ ذرا سی مشکل بات ہے انفرادی پہلو کے حوالے سے، لیکن یہ بھی سن لیں تاکہ جامعیت آ جائے. سائنسی پہلو، سائنسی حوالے سے ایک تحقیق ہے انفرادی پہلو میں. ہمارے ذہن کی 4 اسٹیٹ ہیں، الفا، بیٹا، گاما، تھیٹا. سائیکالوجی میں، میڈیکل میں 4 اسٹیٹس ہیں، الفا، بیٹا، گاما، تھیٹا. الفا اسٹیٹ جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں، کسی چیز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، امی آ کے آوازیں دیتی ہیں، پھر جاتی، پھر آ کے تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی ہو جاتی ہے. امی کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیٹا 10 مرتبہ آوازیں دی ہیں، تمہاری ایسی ٹک ٹکی باندھ کے تم اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی ہو. تو یہ الفا اسٹیٹ ہے. یا خود آپ کہیں کھو جاتے ہیں سوچتے سوچتے، اور جو سامنے والا جب آپ کو جھنجھوڑتا ہے تو آپ کو، یہ الفا اسٹیٹ ہے، کسی چیز میں، کسی واقعے میں کھو جانا. مغرب میں باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے، امریکن سائنٹسٹ نے تحقیق کی ہے کہ مشرق کے لوگ اپنے بچوں کو کہانیاں سنا کر ان کی تربیت کرتے ہیں. کیسے تربیت کرتے ہیں؟ بیٹا آج میں آپ کو کہانی سناتی ہوں ایک بچے کی جو جھوٹ بولتا تھا. وہ پہاڑی پہ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ اور دور نکل گیا اور چلایا بھیڑیا بھیڑیا بھیڑیا. لوگ بھاگے بھاگے آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ ہنسنے لگا، بیوقوف بنا دیا میں نے تمہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر چیخنے لگا، بھیڑیا بھیڑیا بھیڑیا. پھر لوگ آئے. دیکھیں اب یہاں موجود لوگ، کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی 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 سنا ہوا ہے، یعنی واقعہ سنا ہوا ہوتا، فوراً آدمی کہتا ہے یہ سنا ہوا ہے، چاہے باقی چیزیں نہ ہوں، اس لیے واقعہ ہم کم سنا رہے ہیں اس میں. تیسری مرتبہ آیا، یہ تیسری مرتبہ وہ چیخا تو لگا یہ بیوقوف بنا رہا ہے. بس تھوڑی دیر بعد جب بعد میں گئے تو پتہ چلا بھیڑیا اس کو کھا چکا تھا آ کر. اب بچہ جو ہے وہ کھو جاتا ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا بھیڑیے نے پتہ ہے کیا کیا اس کے ساتھ، اس کو کھا لیا، اور وہ بالکل ہکا پکا، اس کا چہرہ کھلا، آنکھیں. اچھا یہ باقاعدہ الفا اسٹیٹ کی وہ بھی ہیں کہ انسان جو ہے ہکا پکا ہو کے خلاؤں میں دیکھ رہا ہوتا ہے یا بالکل کھو گیا ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ بچے کو کوئی میسج دیں تب تو جھوٹ نہیں بولتے نا، نہیں مما نہیں میں کبھی نہیں بولتا، وہ اس کو ہمیشہ یاد رہے گی. اس کو ہم کہتے ہیں، اب آپ یہ جملہ ہضم کریں یا نہ کریں اٹس اپ ٹو یو، اس کو ہم کہتے ہیں ہپنوٹزم، اس کو ہم کہتے ہیں ہپنوٹک اسٹیٹ. الفا اسٹیٹ از دا ہپنوٹک اسٹیٹ. اور یہ مصائب میں ہوتی ہے ہماری حالت. بچے ماؤں کی گود سے گر جاتے ہیں، ماؤں کو پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ وہ کربلا کے واقعے میں اتنی گم ہوتی ہیں. الفا اسٹیٹ، ہپنوٹک اسٹیٹ. اگر اسی ہپنوٹک اسٹیٹ میں سامعین کو، فرش ازا پہ بیٹھنے والوں کو آپ میسج دے دیں نا کہ امام نے خنجر چلنے دیا لیکن سجدہ قضا نہ کیا، تو مجھے امید ہے میرے سننے والے، امام کے ماننے والے اپنی نمازوں کو کبھی قضا نہیں کریں گے. اب آپ نے یہ میسج دے دیا، اب آپ دیکھیے گا ہپنوٹک اسٹیٹ میں، الفا اسٹیٹ میں ان کو پیغام چلا گیا. اب مصائب سے ہٹ کے بھی جب آپ کوئی واقعہ سنائیں، لوگ گم ہوں، تو آپ ایک میسج دے سکتے ہیں. باقاعدہ ریسرچ کی ہے. مغرب میں اسی لیے ان کے ہاتھ میں بچے نہیں رہتے، کنٹرول میں نہیں آتے، کہ ان کے اس طرح کی سٹوریز نہیں ہیں جس طرح ہمارے یہاں ہیں. ہمارے یہاں سٹوریز ہیں، اور سٹوریز میں جب بچہ ہپنوٹک اسٹیٹ میں آتا ہے تو ہم فوراً، تو یہ باقاعدہ ریسرچ ہے. الفا اسٹیٹ وہ اسٹیٹ جس میں آپ واقعہ سنا کر لوگوں کو مسحور کر دیتے ہیں، گم کر دیتے ہیں، آدمی کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. بیٹا اسٹیٹ یہ آپ کی اسٹیٹ، جس وقت ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ لائٹ آئی، لائٹ گئی، اے سی
کہ کولنگ نہیں ہو رہی، پسینہ آ رہا ہے یا پیاس لگ رہی ہے، یہ بیٹا اسٹیٹ ہے، متحرک اسٹیٹ، عام اسٹیٹ جو ہوتی ہے. تھیٹا ڈیلٹا سونے والی اسٹیٹ، اور سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز جب ہوتے ہیں، ڈپریشن، شیزوفرینیا وغیرہ، اس کی اسٹیٹ. تو سائنٹیفکلی بھی واقعہ سنانا بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو آپ الفا اسٹیٹ میں لاتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ بھول گئے ہوں گے کہ میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا تھا، میں چائے پیے بغیر آ گئی تھی، یا مجھے جا کے مثلاً یہ کام کرنا تھا. تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جاتے ہیں نا واقعات کی لے میں، یا واقعات میں جسے کہتے ہیں کھو کے. اور بچے آپ نے دیکھا ہوگا، بچوں سے آپ کوئی باتیں کریں، بلکہ بڑوں سے بھی، تو وہ بور ہو جائیں گے، لیکن کہانی کے بعد کہیں گے بس اب آپ دوسری بھی کہانی سنائیں، دوسری بھی سنائیں، کوئی اور بھی سنائیں. اب وہ آپ کے پاس کہانیاں رہتی نہیں جسے کہتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ہم آپ کو کتابوں کے نام بتائیں گے کہ اگر آپ 5 سال تک اسٹوری سنائیں گے تو وہ ایسی کتاب انشاءاللہ، اس کا تعارف میں کرواؤں گا ابھی. 5 سال تک روزانہ ایک اسٹوری اس میں سے سنائیں گے تو وہ کتاب ختم نہیں ہوگی. 5 سال. تو بہرحال تو واقعات سے انسان بور نہیں ہوتا، یہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے. اب آ جائیں ہمارے تیسرے پہلو کی طرف، اجتماعی پہلو. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. واقعات، خصوصی طور پہ تاریخی واقعات، قرآنی واقعات، ائمہ انبیاء کے واقعات ایک شفاف آئینہ ہوتے ہیں. یعنی جو ہے وہ ہے. تاریخ کے بارے میں ایک جملہ مشہور ہے کہ تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں آپ کو بھی وہی نظر آتا ہے جو دوسرے کو نظر آتا ہے. اور دوسرا ایک جملہ اور ہے، بڑا سخت جملہ ہے، تاریخ نبی کو بھی نہیں بخشتی. کسی نبی کے ساتھ، کسی امام کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی مجتہد کے ساتھ، کسی نیک آدمی کے ساتھ اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہے جو قابل اعتراض ہے، منافی ہے اس کی شخصیت کے، تو آپ کہیں گے بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں. جب ہم تبرہ کرتے ہیں تو لوگ ہم پہ گرم ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. ہم کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہوا تھا، احد میں بھاگے تھے لوگ، فلاں جنگ میں یہ ہوا تھا، فلاں میں یہ ہوا تھا، ہم کیا کریں. تو تاریخی واقعات شفاف آئینہ ہے جو کسی کو بھی نہیں بخشتا. نبی، امام، نبی کے اصحاب، اولیاء اللہ، جس سے بھی جو کچھ ہوا آن دا ریکارڈ. آدم کا گناہ تو نہیں، آدم کی ترک اولا ریکارڈ پہ آ گئی نا واقعات کی صورت میں. اب آدم کی سیرت میں، فضائل پہ کتنے آپ زمین آسمان کے قائموں میں ترک اولا ہوا تھا. دیٹس اٹ، اوکے. یونس علیہ السلام ترک اولا ہوا جب بھی مچھلی کی پیٹ میں گئے. یوسف علیہ السلام ترک اولا ہوا جب بھی نسل جو یہودا سے چلی ان سے نہیں چلی، باپ کے لیے وہ گھوڑے سے نہیں اترے. ترک اولا، ہم اس کو گناہ نہیں کہتے. اس کا مطلب ہے تاریخ اتنی اہم ہے. دیکھیں معذرت کے ساتھ قرآن کی ہر آیت کی غلط تفسیر، غلط تعویل بیان کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ قرآن کو نہیں بدل سکتے آپ، لیکن اس کی تفسیر کو تو بدل سکتے ہیں. یہ آیت اس کے لیے نہیں، فلاں کے لیے اتری. یہ آیت فلاں کے لیے نہیں، فلاں موقع کے لیے تھی. جب بھی تو 73 فرقے ہیں. قرآن کی تعویل کی تبدیلی، قرآن کے الفاظ کی تبدیلی نہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر تفسیر بھی وہ معصوم سے لے لیتے، علی کے لکھے ہوئے قرآن سے، تو مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن نہیں لیا، کیونکہ فاسق و فاجر، منافق و مشرک، کمزور ایمان، تمام کا ریکارڈ، تمام کے نام آ گئے تھے اس میں. تاریخی واقعات، لوگوں نے کہا ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکو گے اب آئندہ. تو پھر اپنے بیٹے، انہوں نے اپنے بعد کے امام کو دیتے چلے گئے، اور پھر وہ ہمارے تک آ گئے. ہمارے سینے قابل تھے کہ اس کو ہضم کر سکیں، اس تفسیر کو، الحمدللہ. اور بہت سی باتیں ہمیں جو معلوم ہے ہمارے اغیار کو، ہمارے دشمنوں کو نہیں معلوم، کیونکہ انہوں نے علم غیر معصوم سے لیا ہے، ہم نے علم معصومین سے لیا ہے. کتاب ان کے پاس بھی وہی ہے جو ہمارے پاس ہے. تعویل و تفسیر و تشریح و توضیح وہ نہیں ہے ان کے پاس جو ہمارے پاس ہے، جو ہم نے معصوم سے لیا. تو تاریخ، واقعات شفاف آئینہ ہیں جو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جسے کہتے ہیں کہ کر دیتے ہیں. جس نے جو کیا،
اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتاتے ہوئے انسان جھجکتا ہے، شرماتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو نیچا دکھا سکے، لیکن خود وہ الٹا نیچا ہو جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک بڑا ہٹا کٹا آدمی ایک بچے کو مارے، اس کو اٹھا کے پٹخے، اس سے کشتی لڑے، تو بچے کی بے عزتی ہے یا اس ہٹے کٹے آدمی کی بے عزتی ہے؟ یا ایک عورت پہ ہاتھ اٹھائے ایک مرد، تو کس کی بے عزتی ہے؟ مرد کی بے عزتی ہے۔ تو لوگوں نے اس تاریخی واقعے سے یا واقعات کی اہمیت سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور بی بی سیدہ کی مدینہ شہر میں ذلت و رسوائی کو پروموٹ کیا، اور بی بی زینب کو بازار کوفہ دربار شام میں رسوا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ الٹا ان پہ پڑ گئی ابتلا۔ وہ خود ذلیل و رسوا ہو گئے، جنہوں نے در جلایا، جنہوں نے بازار میں گھمایا، وہ خود آج ذلیل ہو رہے ہیں کہ ان کے نام تک ان کے چاہنے والے نہیں رکھتے، ہم تو دور کی بات، ان کے نام، جن کے بزرگوں کے نام وہ خود نہیں رکھتے کہ بھی انہوں نے تو یہ حرکت کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تاریخی واقعات شفاف آئینے کی طرح ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دوسروں کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی تعویل سے بہتر اس لیے ہے کہ قرآن کی تعویلات کئی ہو سکتی ہیں، حدیث جو گڑی ہوئی ہے اس سے بہتر کہ حدیث گڑی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں اگر کسی حدیث میں کوئی اشکال ہو کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے یا غلط، تو پھر ہم کہتے ہیں بھئی کوئی تاریخی واقعہ اس سے ٹیلی کر لو جو یونینیمسلی آن بورڈ سب نے تسلیم کر لیا ہو، تو تاریخی واقعہ بتا دیتا ہے کہ یہ حدیث ہوا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول نے قلم و قرطاس مانگا اور لوگوں نے نہ لا کے دیا ہو، نافرمانی کی ہو، ہاؤ کم؟ تو ہم کہتے ہیں جب رسول کو میدان جنگ میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، نافرمانی کر سکتے ہیں کچھ لوگ، تو لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو تاریخی واقعات نے حدیث قرطاس و قلم کو کنفرم کیا، استسعدون ولا تلؤون علی احد ورسول یدعوکم فی اخراکم۔ اللہ سورہ آل عمران میں بیان کرتا ہے نا کہ تم پہاڑی پہ بھاگے چلے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھتے تھے، رسول تم کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ اب یہ کیا ہے، کس کو مخاطب؟ تاریخی واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں، جنگ احد سے کچھ لوگ بھاگے تھے اور اس کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو آیت کی تفسیر بھی پتہ چل گئی، اور جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ فلاں 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 بھاگے تھے، وہ حدیث بھی کنفرم ہو گئی۔ تاریخی واقعات نے قرآن کی تعویل کو حدیث کے صحیح ہونے کو کنفرم کیا۔ یہ ہے شفافیت تاریخی واقعات کی۔ نمبر 2، انداز اظہار واقعات کا کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، تحریر، تقریر، فلم، ڈرامہ، تھیٹر، کتنے انداز ہیں۔ کربلا میں عاشور پہ اگر کوئی گیا ہو، اس نے دیکھا ہوگا بنو اسد کے لوگ آج بھی بیلچا، کدال اور مٹی منہ پہ مل کے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تھیٹر ہے، یہ کربلا کا تھیٹر، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کہ دیکھو ہم جو ہے اس وقت نہیں آ سکے، اب ہم آ رہے ہیں۔ کربلا کے واقعات کو فلمایا جاتا ہے، مطلب ڈراماٹائز کیا جاتا ہے، میدان میں سب کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عراق میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ ایران میں یا پتنی کہاں پہ ہوا، ہرملا کو دکھا رہے تھے، تو ایک آدمی تماشائیوں میں سے نکلا اس کو مارنے کے لیے، کہنا بھائی یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اس کو آپ جو ہے پلیز آپ وہاں رہیں۔ ابھی ہم قم میں تھے کچھ سال پہلے، تو قم میں 3 جمادی الثانی، بلکہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی کے درمیان ایک ڈرامہ ہوتا ہے ثقیفہ سے متعلق، آگ در بطول سے متعلق۔ وہ کبھی آپ کا وہاں پہ رہنا ہو ان ایام میں، ایام فاطمیہ میں، تو آپ ضرور جا کے دیکھیں۔ قم میں 20 سال سے ہو رہا ہے، 20 سال، جب ہم گئے تھے تو 18واں سال تھا۔ تو آپ جاتے ہیں تھیٹر ثقیفہ، سارے بزرگ جمع، گفت و شنید، پھر لائٹ آف، پھر آپ دوسرے کمرے میں جاتے ہیں، جس طرح آپ کا یہ مدرسہ ہے، تو وہاں پہ تھیٹر، یہ آگ در بطول، پھر مولا علی کو رسی گلے میں ڈال کے پورا ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں وہ، اور ایسا منظر ہے۔ اب جب بھی ہم واقعات سنتے ہیں کربلا کے یا مصائب سنتے ہیں مدینے کے یا ثقیفہ کے بارے میں، تو وہ ڈرامہ ہمیں فوراً ذہن میں آتا ہے۔ تو مختلف انداز سے واقعات کو بیان کیا جا سکتا ہے، تحریر سے بیان کر دیں آپ کہانی لکھ کر، تقریر سے بیان کر دیں مجلس پڑھ کر، فلم بنا ڈالیں۔ جب بھی فلم بولی جاتی ہے تو انڈین فلم، امریکی انگلش فلم، یہ ذہن میں آتی ہے۔
مختار نامہ پروفیٹ یوسف نے یکسر ڈائمنشن ہی چینج کر دی فلم کی. دعائیں دیں آپ ایرانیوں کو. ڈرامہ ساس بہو کے ڈرامے ہمارے ذہن میں آتے ہیں. بچہ ہائے آسمان, جنت کا ٹکڑا, اغما, ایسے ایسے ڈرامے بنائے. بچہ ہے آسمان چھوٹی سی فلم تھی, اس کو امریکہ یورپ میں 11 ایوارڈ ملے, 11 انٹرنیشنل ایوارڈ. اغما ایک ڈاکٹر کی کہانی, سوشل کہانی ہے, لیکن بتایا گیا کہ شیطان اس کو کس طرح بہکاتا ہے اور وہ بیوقوف بن جاتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کر کے اس نے شیطان نے اس کو کہاں کہا. اغما نام کا ڈرامہ روزانہ آدھے گھنٹے کا آتا تھا رمضان میں کسی زمانے میں. جنت کا ٹکڑا اور پروفیٹ یوسف اور مختار نامہ تو ماشاءاللہ مارکۃ الآراء ڈرامے اور فلمیں کہ لوگ دیکھ کے مختار نامے کے آپ آخری قسط دیکھیں, آپ روک ہی نہیں سکتے آپ اپنے آنسو. آخری قسط میں جس طرح جناب مختار کو شہید کیا گیا, کربلا کے واقعات جو انہوں نے فلم بند کیے. پروفیٹ یوسف آپ دیکھیں, بچے 30-36 مرتبہ دیکھ چکے ہیں. کچھ بچے کہتے ہیں ہمیں اس کے پورے ڈائلاگز یاد ہیں کہ اب یہ کیا بولے گا, کیا اس کی نقلیں اتار کے لوگ بچے بتاتے ہیں. تو واقعات, جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بچوں کو یہ ایرانی فلمیں ڈرامے یعنی اسلامی فلمیں ڈرامے ضرور دکھائیں. یہ سبسٹیٹیوٹ ہے ہمارے سوشل میڈیا کا. تو انداز اظہار مختلف طریقے سے ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ جدید دور انہی فلمی ڈراموں کا ہے. تو اگر کسی کو ہماری مجلس میں نہیں آنا, اس کو مختار نامہ دے دیں, اس کو مولا علی بھی بنی ہوئی فلمیں دے دیں, اس کو جو ہے پروفیٹ یوسف دے دیں, ہمارے اینگل سے بنی ہوئی سلیمان علیہ السلام پر مبنی فلمیں دے دیں, ڈرامے دے دیں, آپ کو سمجھ جائے گا. کم وقت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ وہاں ہے جہاں پہ تم ہو. خدا کے متعلق سمجھانا کتنا مشکل ہے, خدا ہر جگہ ہے. ایک بچے کو کہا گیا کہ بھئی تم یہ مرغی لے لو اور اس کو ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ کوئی نہ ہو. تمام بچے ذبح کر کے لے آتے ہیں, ایک بچہ نہیں لاتا. کیوں؟ کہ میں جہاں جاتا تھا وہاں خدا موجود تھا. اتنے سے چھوٹے سے واقعے نے سارے. چوتھی بات, پانچویں بات, عالمیت ہے. دنیا میں ہر جگہ واقعات کی ڈیمانڈ ہے. آپ مغرب میں چلے جائیں, مشرق میں چلے جائیں, فردوس نامہ, شاہ نامہ فردوسی ہے, حکایت سعدی ہے, بوستان سعدی ہے, گلستان سعدی ہے, الف لیلا ہے, علی بابا 40 چور ہیں. یہ مشرقی کہانی ہے. پھر آپ چلے جائیں فرانس, چلے جائیں آپ جرمن, چلے جائیں گوئٹے, ویکٹر ہوگو, شیکسپیئر, انہوں نے بھی کہانیاں لکھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کہانیاں اتنی امپریسو ہیں, انوالو کرنے والی ہیں کہ مغرب مشرق ہر جگہ پر عمومیت ہے. بچہ ہو, بڑا ہو, کوئی یہ نہیں کہے گا مجلس میں یا گروپ میں, سامنے محفل میں, بڑا آدمی کہ بھئی ہمیں نہ سنا ہے, ہم بچے نہیں ہیں. واقعہ یا کہانی اس کے مطلب کی بھی ہوتی ہے. ہر کسی کو کہانی سے استفادہ جسے کہتے ہیں کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تمام گفتگو تھی, انفرادی پہلو, اجتماعی پہلو, الہی پہلو لیے ہوئے. اور آخر میں اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دیں تو میں صرف بیان کر دوں, تفصیل آپ دیکھ لیے گا. آخر میں نے یہاں پر لسٹ دی ہے ان کتابوں کی جس میں یہ واقعات موجود ہیں. تو جلدی مثلا اگر ہم بات کریں قرآن کے حوالے سے, قرآن میں جو ہے وہ یہ واقعات موجود ہیں, تو ہم کہاں سے لیں؟ تو ہم کہیں گے بھئی آپ تفسیر نمونہ سے لیں. جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کو کچھ نہ ملے تفسیر نمونہ لے لیں, اس میں آیت بھی ہے, روایت بھی, حکایت بھی ہے. اس کا سافٹ ویئر بھی ہے, ایپ بھی ہے, اور گوگل سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی مل جائے گی. کوئی بھی کتاب آپ کو چاہیے ہو, آپ اس کتاب کا نام لکھیں اردو میں اور آگے لکھیں PDF, وہ کتاب کہیں نہ کہیں آ جائے گی. ورنہ یہ لنکس میں نے دیے ہوئے, اس میں آپ اس میں دیکھ لیے گا. قصص القرآن, اگر آپ کنفیوز ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چاہیے آپ کو مثلا, تو میں تفسیر نمونہ 27 جلدیں کیسے پڑھوں, تو آپ قصص القرآن پڑھ لیں. یہ سب کتابیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ اردو میں ہیں, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. تو قصص القرآن ناصر مکارم شیرازی ہی کی کتاب تفسیر سے لی گئی ہے, لیکن ترتیب وار. واقعات قرآنی بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں قرآن سے متاثر ہو کے لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو تبدیل کیا. اچھا, اگر آپ صرف انبیاء کے واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو قصص الانبیاء بحار الانوار سے متصل علامہ مجلسی کی,
لیکن یہ رینڈم کتابیں پڑھنا مشکل ہے، لیکن مزہ بہت ہے اس کتب میں، آپ واقعی انبیاء کے زمانے میں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں فضائلی پہلو بہت ہیں۔ قصص الانبیاء علامہ مجلسی کی، لیکن ایک دوسری قصص الانبیاء ہے علامہ محمدی اشتہاردی کی، یہ آج کل کے زمانے کے حساب سے ہیڈنگ وائز دی ہوئی ہے، یہ ذرا پڑھنے میں آسان ہے۔ حیات القلوب رسول اللہ کی سیرت سے متعلق، تاریخ اسلام رسول اللہ کی سیرت، مختصر سی کتاب ہے ذیشان در، یہ سید علی نقوی نقوی کی۔ گفتار انبیاء، انبیاء کے اقوال، اگر اہل بیت کے واقعات لینے ہیں تو بحار الانوار، اردو میں 12 جلدیں موجود ہیں، ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ موجود ہے، PDF آپ کو مل جائے گا، آپ سنیں۔ احسن المقال شیخ عباس قمی کی، یہ بھی اردو میں موجود ہے، معجزات آل محمد ہاشم بحرینی کی، مدینۃ المعاجز سے لی گئی، ترجمہ ولادت سے شہادت آیت اللہ قزوینی کی، ہر معصوم بے کتاب۔ اب نہ لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باتیں کرنے بیٹھ جائیں۔ نقوش عصمت ذیشان در جوادی کی، محافل و مجالس، اگر کسی کو جس نے ابھی تک مجلس نہیں پڑھی، کتنے لوگوں نے مجلس ابھی تک نہیں پڑھی ہے؟ ہاں، ان تمام لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ محافل و مجالس لے لیں اور اس کو رٹ کے پڑھ ڈالیں۔ اتنے خطیبانہ انداز سے وہ لکھی گئی ہے کہ آپ کو مجلس بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر اس کے بعد آپ پڑھتے رہیں، لکھا ہوا ہے اس میں PDF فائل میں۔ واقعات علماء، قصص العلماء مرزا احمد تنکا بنی کی، مترجم آپ کی سیدہ ملکہ خاتون جو اس مدرسے کی استاد رہ چکی ہے۔ مطلع النور ایک مرتضیٰ حسین کی ہے، لیکن یہ برصغیر کے علماء کے حالات ہیں۔ تاریخ علماء مولانا صادق حسن صاحب کی تقاریر پر مشتمل کتاب ہے۔ درخشاں چہرے مختصر سی کتاب ہے علماء مجتہدین سے متعلق۔ واقعات کربلا، اکثر لوگ 10 محرم کے بعد پوچھتے ہیں ہم کیا پڑھیں، تو یہ کتاب ضرور لیں اور امام کے اقوال رٹ لیں۔ شہید انسانیت سید علی نقی نقن کی، کربلا کے اسباب، محرکات، اثرات۔ مدینہ سے مدینہ تک محمد علی فاضل کی، ہادی TV پہ 50 پروگرامات انہوں نے کیے تھے کربلا سے متعلق، وہ تمام انہوں نے کتاب کی صورت میں قلم بند کر دی۔ خطبات امام حسین کی خطبات تفصیل میں محمد صادق نجمی کی۔ اس کے علاوہ کشکول 2 جلدی کتاب ہے، بکھرے موتی یہ بھی دست غیب کی کتاب ہے، حیرت انگیز واقعات یہ بھی دست غیب کی کتاب ہے، پندے تاریخ تمام ریکارڈ یہ توڑ چکی ہے ایران میں واقعات کی، اتنی دلچسپ کتاب ہے پندے تاریخ 5 جلدیں، وہ واقعات کی کتاب کہ جن میں عنوانات کے تحت واقعات دیے گئے، مثلا توحید پہ مشتمل واقعات، ایثار سے متعلق واقعات، نبوت سے متعلق، زیارت سے متعلق، حکایات و روایات، سبق آموز واقعات، 100 موضوع 500 داستانیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میں کہہ رہا تھا، ہر جلد میں 100 موضوع 500 واقعات ہیں، تو 3 جلدیں 1500 واقعات، اور ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، تو 3 × 5 = 15، 5 سال تک آپ بچوں کو اس میں سے واقعات سناتے رہیں یا عزاداروں کو، تو وہ بور نہیں ہوں گے۔ موضوعی داستانیں 40 موضوع پر واقعات ہیں، تقریباً 300 سے زائد، انسان ساز واقعات، آخری 7 واقعات، اور 25 موضوع 50 واقعات۔ علی افضل زیدی قمی یہاں آ کے وہ درس بھی دے چکے ہیں، ایران میں مقیم ہیں، پاکستان کے نامور عالم۔ عبرت انگیز واقعات، قیامت سے متعلق، موت سے متعلق، گناہ گاروں کا بھیانک انجام، صرف گناہ سے متعلق، گناہ گاروں سے متعلق واقعات۔ گلستان سعدی، بوستان سعدی ایک مشہور اہل سنت کے عالم، 1200 صدی میں گزرے، لیکن ان کی واقعات کی کتاب بہت زیادہ مشہور ہے، اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ